دی اولاد نہیں، کیا کتیا دی اولاد نہیں؟ وہ اللہ دے بندو اولاد تے کتیا دی بھی ہے، وہ اپنی اولاد محبت بھی کر دیئے، اپنی اولاد دی پرورش بھی کر دیئے، اپنی اولاد دی تربیت بھی کر دیئے، اپنی اولاد وہ دشمن سجن دی پہچان بھی دس دیئے، وہ جناب اپنی اولاد محبت اور پیار بھی کر دیئے۔ جڑا انسان ہو کے نماز نہیں پڑھدا، رب اکبر دی قسم ہے، شریعت نو دیکھیے، شریعت دلال تے غور کیجئے، وہ ظاہری صورت انسان ہے، حقیقت انسان کوئی نہیں، ظاہری چہرے انسان نظر آندے، حقیقت انسان نہیں۔ قرآن نے ایسے بدبخت انسان نو اولئک کالانعام بل ہم اضل کیے، اے حیوانت تو بدترین انسان ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا۔ یا اس طرح سمجھ نہیں آئی، میں اور کچھ تفصیلیں جانا چاہنا۔ ایک شخص صبح اٹھئے، اس نے نماز نہیں پڑھی، اور جائے اپنے جانوراں دے باڑے اندر، جانور بھی اٹھے نے، وہ کھرلی دے آس پاس کھڑے ہو گئے، اے جناب جا کے بھینس دیا گائے دے نیچے بہ گئے، انہیں دودھ دو لیے، دودھ دو کے گھر آئے، اس نے جناب ناشتہ کیتے، اس جانوران دے مالک نے ناشتہ کیتے، حیوانانو وچارہ پائے، تھوڑی دیر بعد اس نے حیوانانو کھولے، جانورانو اپنی کھیت و باڑی اندر چلا گئے، اے بھی نال چلا گئے، حتیٰ کہ اگر جناب کو گھوڑا یا گدھا رکھیے، وہ دیتے ریڑی یا ٹانگے تے جناب وہ کم کر دے، تے اپنے جناب جانورانو اے بھی مزدوری تے لے کے چلا گئے، اے بھی مزدوری کر رہے، حیوان بھی مزدوری کر رہے، دوپہر ویلے اس نے بھی آرام کیتے، حیوان نے بھی آرام کیتے، شام ویلے اے بھی گھر لوٹیے، حیوان تو جانور بھی گھر لوٹیے، وہ بھی کھرلی دے آس پاس بیٹھ گئے، اے بھی چلے دے قریب گھر بیٹھ گئے، کھانا اس نے بھی کھا دے، چارہ اس نے بھی کھا دے، رات نو کھرلی دے ہوتے وہ بھی لیٹ گئے، بیٹھ گئے، اے چرپائی تے لیٹ گئے۔ ہن درمیان وچ قرآن دی آیت لائیے، اولئک کالانعام، اے انسان حیوان نہ جیسے، بل ہم اضل، انہاں تو بھی بدترین انسان ہے۔ کیوں؟ جس واسطے گھوڑا پیدا ہوئے کہ اس تے سواری کیتی جائے، گھوڑا اپنی ذمہ داری پوری کر دے، گدھا بنایا گئے، وہ دے اتے جناب وہ دے نہ کم لیا چھائے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر دے، کتا بنایا گئے کہ رکھوالی کرے، کتا اپنی ذمہ داری پوری کر دے، بھینس بنائی گئی ہے دودھ پلائے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دیے، گائے بنائی گئی وہ دودھ پلائے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دے۔ ہر شے جس واسطے بنائی گئی، کدے غور کیتے ہی چاند بنایا گیا روشنی لئی، اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے، آسمان بنایا گیا چھت دی وجہ تو، جناب چھت دی بنایا، جناب اللہ نے فرمائے آسمان چھت تے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے، ہوا ذمہ داری پوری کر رہی، سورج ذمہ داری پوری کر رہے، درخت، حیوان، جانور، درندے، کیڑے مکوڑے جو کائنات بنائے گئے، ہر شے اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ یہ تیری باری آندی ہے، ادو قرآن کی اعلان کر دے، قتل الانسان ما اکفرا، او برباد ہو جائے انسان، جدو بغاوت کرنے تو کرنے، جدو نافرمانی کرنے تو کرنے، میں تن جس واسطے بنائے او تو کم نہیں کردا، میرے تو ویر کیوں پائے، میں سود حرام کہنا تو کھانا شروع کرنے، میں رشوت حرام کہنا تو لینا شروع کر دے، میں نماز فرض کرنا تو قریب نہیں آندا، روزہ فرض کرا قریب نہیں آندا، زکات دا حکم دیا تے تسلیم نہیں کردا، حج فرض کرا تے تو ادھر جان واسطے تیار نہیں۔ آخر ویر کس وجہ تو ہے، دشمنی کیوں ہے رب دی ذات پاک نال؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان تینو اپنے رب دے بارے دھوکے کس نے پائے؟ کی سمجھنے کہ نماز نہ پڑھ کے تو کامیابی حاصل کرے گا؟ رب اکبر دی قسم ہے، لاہوریو پھر میری بات سنو، توجہ سے سنو، میرا درد دل سنو۔ جس گھر نماز نہیں لائیے پورے اجتماع کوئی شخص کھڑا ہو چاہے کہ ساڑھے گھر ایک نماز نہیں پڑھدا، وہ من قسم دے حلف دے او دے گھر دی عزت محفوظ نہیں ہوئے گی۔ جس گھر نماز نہیں اس گھر بے حیائی بھی ہے، جس گھر نماز نہیں اس گھر زنا بھی ہے، جس گھر نماز نہیں اس گھر شراب بھی ہے، جس گھر نماز نہیں اس گھر حرام خوری بھی ہے، جس گھر نماز نہیں اس گھر لڑائی جھگڑے فتنے فساد بھی نے، جس گھر نماز نہیں وہ گھر مردہ خان نہیں، جس گھر نماز نہیں وہ گھر قبرستان ہے، جس گھر نماز نہیں وہ گھر حقیقت دے اندر انسان دا گھر نہیں ہے، وہ باڑا ہے حیوانہ دا، وہ دے حیوان رہندے انسان نہیں رہندے، حیوانات تو بدتر لوگ رہندے نے اس گھر جس گھر نماز نہیں۔ کیونکہ صحیح البخاری دی حدیث ہے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناراض تو نہیں ہو گے،
پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اج میرا دل کردہ میں اپنے حدیثوں نے اپریشن ان کرا جی میں دوبارہ تو کسی دے اپریشن دی لوڑ نہ پہ، لیکن یاد رکھیے اپریشن کر کے پھر انشاءاللہ میں ٹانکے لا کے انشاءاللہ پٹی لا جاؤں گا، کھولاں گا اگلے سال آگے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، غور فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری دی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں میرا جی کر دے میرے صحابہ، جی ہاں یا رسول اللہ کس بات تے؟ فرمایا عشاء دی نماز دا وقت ہوئے اور میں اپنے مصلی تے کسی صحابی نو کھڑا کر دیا اور میرا جی کر دے اگر میں عورتاں تے رحم نہ ہوندا کہ عورتاں گھر وچ موجود نے، اگر میں چھوٹے بچے تے شفقت نہ ہوندی، میرا جی کر دے جڑے لوگ عشاء دی نماز جماعت نال نہیں پڑھ دے انہاں دے گھراں نو میں اگ لگا دیا۔ جڑے عشاء دی نماز جماعت نال نہیں پڑھ دے انہاں دے گھراں اگ لا دیا، تے جڑے پڑھ دے نہیں انہاں دے گھرے پھول سٹنے چاہیے۔ نبی پاک فرمایا جڑے میں عشاء دی نماز جماعت نال نہیں پڑھ دے میرا جی چاہندے میں انہاں دے گھراں نو اگ لگا دیا، اور جڑے پڑھ دے نہیں او دے بارے آپ فیصلہ کرو۔ او اہل حدیثو اس خوش فہمی چو کہ کوئی بات نہیں نماز نہ پڑھاں گے تے اسی مشرک تے نہیں، قبر دے پجاری تے نہیں، قبر پرست تے نہیں، قبر تے چڑھاوا چڑھان والے تے نہیں، اللہ معاف کر دے گا، پیغمبر شفاعت کر دیں گے۔ یاد رکھیے نہیں نہیں، بے نماز واسطے شفاعت نہیں ہو سکتی۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھلے جناب تسی کس طرح پہچانو گے قیامت والے دن کہ یہ شخص میرا امتی ہے جبکہ سارے انبیاء دی امت ہون گیا؟ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ ایک کھلا جا میدان ہوئے، اس کھلے میدان سیاہ ترین گھوڑے ہون، انہاں سیاہ ترین گھوڑے اندر ایک 5 کلاں گھوڑا ہوئے جدے ماتھے تے سفیدی ہوئے، جدے چاروں پیر سفید ہون، کیا وہ دوروں نہیں پہچانیا جائے گا کہ فلاں بندہ جناب مالک کہے گا اے 5 کلاں گھوڑا میرے دوروں پہچانیا جائے گا؟ ہاں ہاں یا رسول اللہ وہ تے پہچانیا جائے گا۔ فرما قیامت دا دن میری جڑی امت ہوئے گی انہوں میں دوروں کیویں پہچانا گا؟ او دے سیاہ ترین چہریاں والیاں دے وچ میری امت جڑی نماز پڑھتی ہوئے گی، وضو کردے ہون گے، انہاں دے اعضاء چمکدے ہون گے، میں دوروں پہچانا گا کہ محمد دا امتی آ رہے ہیں۔ کیا معنی جڑا نماز نہیں پڑھدا انہیں پیغمبر دی امت اٹھنا نہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ قیامت والے دن جڑا میری امت دا بے نماز ہوئے گا وہ جہنم دے اس گڑے جائیں گا جس گڑے فرعون تے قارون تے شداد جان گے۔ کیا معنی بے نماز کافر نہیں، بے نماز چوٹی دا کافر ہے، بے نماز کافر نہیں، 1 نمبر دا کافر ہے، اعلی درجے دا کافر ہے، بے ایمان انسان ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے، ایک چیلا وفد آیا آپ دے کون کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسلمان ہونا چاہنے ہو، توڑے دین اچ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے دین دے اندر 5 کلمہ اسلام، 5 وقت نماز، پھر رمضان المبارک دے روزے، پھر جناب مال منصاب نو پہنچے تو زکات، اور ساری زندگی ایک مرتبہ حج اگر استطاعت ہوئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا لو، نماز زکات انشاءاللہ دے آنگے، رمضان دے روزے رکھاں گے، حج کریں گے، لیکن ایک دن نے 24 گھنٹے 5 وقت نماز یہ دی تھوڑی جئی نرمی کر دو، جے پہنچ پائے تو پڑھ لیں گے، جے کہتے رہ جائے تو سختی نہ کرو، فرض نہ کرو۔ نبی پاک فرما ہاتھ پیچھے کر لو، لے جاؤ اپنے اس بیعت کو، میں قبول نہیں کردا۔ جس دین اچ نماز کوئی نہیں ہوتے دین ہی کوئی، لہذا میں تھوڑی بیعت لین واسطے تیار نہیں۔ اگر اس خوش فہمی بیٹھو اہل حدیث ہو کہ اسی نماز اگرچہ نہیں پڑھ دے لیکن ہاں تے اہل حدیث نہ نماز نہیں پڑھ دے، ہاں تے اسی جناب مسلمان نہ مومن نہ کوئی بات، نبی پاس شفاعت کر دیں گے۔ شفاعت کے نہ واسطے ہوگی، سنیے قرآن فرما وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات اٹھ کے تہجد پڑھیا کرو، تہجد پڑھن دی برکت نال میں تنوں مقام محمود عطا کراں گا۔ جتے نبی پاک نے شفاعت کرنی ہے او مقام ملنا ہی نماز دی برکت نال ہے۔ کیا نبی پاک نماز بے نماز دے بارے کہن گے جے میں سمجھ نہیں آئی؟ ایک اور حدیث سنیو صحیح البخاری اندر میرے تواڈے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے، دوران خطبہ آواز مدینہ پاک کات سالی سی
سی دانے خوراک دی کمی سی آواز آئی مدینے دانے آگے قافلہ آ گیا صحابہ کرام نے سوچیا خطبہ جمعہ شروع ہے نبی پاک نے خطبہ دین دیا رہنے یا پھر ہفتے بعد جناب خطبہ تے پھر آ جائے گا لہذا چلنے دانے لے کے دانے مک کے وک گئے تے فروخت ہو گئے دوبارہ سانو پتہ نہیں کدوں قافلہ مدینے چ آئے گا خوراک دی قلت صحابہ کرام اٹھ گئے چلے گئے